بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت فوت ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص حسن خاتمہ کا خواہش مند ہو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کی سنت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس وقت موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جاتا ہے، لہٰذا مسواک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عمل بھی حسن خاتمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں مسجد الحرام میں داخل ہوا، وہاں کعبہ کے سائے میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں ان کے پاس آیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، کوئی اپنے خیمے کو درست کرنے لگ گیا، کوئی تیر اندازی میں مقابلہ کر رہا تھا اور کوئی جانوروں میں مصروف تھا۔ اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ آواز دی، الصلاۃ جامعہ۔ سو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی پر حق تھا کہ اپنی امت کو ہر اس خیر و بھلائی کی تعلیم دے جس کا اسے علم تھا، اور اس کو ہر اس شر سے متنبہ کر دے جس کا اس کو علم تھا۔ میں یہی فریضہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ تمہاری یعنی اس امت کے ابتدائی دور میں سلامتی و عافیت ہے، لیکن بعد والے دور میں فرزندان امت آزمائشوں اور ناپسندیدہ امور میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنے نمودار ہوں گے، اور ہر بعد میں آنے والا فتنہ اپنی شدت کی وجہ سے پہلے والے فتنے کی سختی کو کم کر دے گا۔ ایک فتنہ ابھرے گا، اسے دیکھ کر مومن بولے گا، یہ میری ہلاکت گاہ ہوگی، لیکن وہ چھٹ جائے گا۔ دوسرا فتنہ ظاہر ہوگا، مومن اسے دیکھ کر کہے گا، یہ ہے میری ہلاکت گاہ۔ یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہوگا کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے وہی معاملہ کرتا ہو جو ان سے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس نے کسی امام کی بیعت کی، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا اور اس سے پکا عہد کیا اور دل سے اس سے محبت کی، تو وہ حسب استطاعت اس کی اطاعت کرے۔ میں یعنی عبد الرحمن ان کے قریب ہوا اور کہا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا تو نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں اور دل کے ساتھ لگایا اور کہا، میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا، کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی
نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے ان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ارذل عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، پھر موت اسے آ لیتی ہے اور وہ اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس مٹی سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ وار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 سے زیادہ سخت ہے، تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو محمد حارث فرماتے ہیں کہ اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قبض روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اسے کیا توشہ دیتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان کر دیتا ہے اور پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، کہ اے اللہ موت کی سختی میں یا سکرات الموت میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتہ کہ کس وقت آ جائے، اس دعا کو ہم یاد کرتے رہیں تاکہ جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم اس دعا کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ دعا بھی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ وہ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل کر دے۔